السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظیم سیال عام ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ آج ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کو 22واں روز ہے۔ اب تک تینوں ملکوں کی طرف سے ایک دوسرے پر جدید قسم کے اسلحے سے بمباری جاری ہے۔ ایران کی جانب سے جنوبی اسرائیل اور مغرب کے علاقوں میں شدید حملے کیے گئے ہیں، جہاں پر ابتدائی طور پر 160 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہے۔ آج جب کل رات کو جو حملے کیے تھے ایران نے، اسی جگہ پر اسرائیلی صدر بن نیتن یاہو نے دورہ کیا ہے۔ انہوں نے دیگر شہروں میں حملے کیے گئے ہیں اسرائیلی جانب سے، جہاں پر کم از کم 6 افراد کی ہلاکتوں کی اطلاعات ہے، کچھ افراد کی زخمی کی ہونے کی ہے۔ مگر اس وقت جب ہم آپ سے بات کریں، عام بریکنگ خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کل نے دھمکی دی تھی ایران کو 48 گھنٹوں میں جو آبار ہنزا ہرمز کو کھولنے کی، وہ جو ہے اب کیونکہ 48 گھنٹے وہ پورے ہو گئے ہیں، مگر ابھی بیان آیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ انہوں نے ایران سے ان کی بات چیت شروع ہو گئی ہے، جس کے لیے انہوں نے فوج کو حکم دیا ہے کہ 5 روز تک کسی بجلی گھر یا کسی ایرانی تنصیبات پر حملہ نہ کرے، کیونکہ جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں یہ ویلوگ جب تک آپ کو پہنچے گا تو خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ اسلام آباد جو ہے ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے خاتمے کے لیے ڈائلاگ کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ رائٹر کی جانب سے یہ خبر آ رہی ہے، مگر اب تک جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ یہ عام خبر ہے کہ اسلام آباد آج پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر سے ٹیلی فون پر بات چیت بھی کی تھی، حالیہ جنگ کے سلسلے میں بات چیت ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو یہ عام ڈیولپمنٹ آئی ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ایران اسرائیل جنگ کے بارے میں، ایران اسرائیل جنگ کو اب 22 دن ہو گئے ہیں۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ ایران کی جانب سے مسلسل طاقت سے جو ہے اسرائیلی خطے کو، جو اسرائیلی شہر ہیں تل ابیب سمیت دیگر جنوبی علاقے اور فلسطینیوں کے علاقے ہیں، وہاں پر جو ہے وہاں پر حملے کیے گئے ہیں۔ ایران کی جانب سے مسلسل یہودی آبادی کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس سے کم از کم 160 افراد کی زخمی ہونے کی اطلاعات ہے۔ کل کی رات کیے گئے حملے کے بعد 160 افراد کی اسرائیل کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے، 6 افراد کی ہلاکتوں کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ تاہم آج نیتن یاہو نے اس کا دورہ کیا ہے۔ وہاں دورہ کیا کیا ہے کہ وہاں جہاں پر یہ ایران نے اس کو بمباری کا نشانہ بنایا تھا، جن شہروں کو وہاں نیتن یاہو نے وہاں دورہ کیا ہے، تو وہاں نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ جو ہے ایران کی جانب سے جو ہمارے مسلسل آبادی والے علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تاہم ایران کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو ایٹمی ذخیرے ہیں یا تب اس کے قریب جو بمباری کا اظہارات کی گئی تھی، قریبی علاقے میں میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ کوئی 1 کلومیٹر کے آس پاس کے درمیان وہاں اسرائیل کا میزائل نصب ہے، ہوائی جہاز ہیں، وہاں پر جو جنگی جہاز ہیں ان کو نشانہ ایران نے بنایا ہے۔ تو ایران مسلسل بمباری کر رہا ہے اسرائیل پر، تو یہ عام ڈیولپمنٹ ہے۔ وہاں پر 160 افراد کی زخمی ہونے کی اطلاعات ہے، جنہیں ایمرجنسی حال میں صحت کے مراکز میں لیا گیا ہے۔ نیتن یاہو نے بھی اس بات کی تصدیق کر لی ہے۔ تاہم یہ ذخیرے اب کیونکہ ایران کے ٹارگیٹ پر ہیں، تو عام ڈیولپمنٹ دوسری وجہ سے آ رہی ہے، اور اسرائیل نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہیں ایران کے تہران اور جنوبی علاقوں کے کچھ شہر الصفیان سمیت دیگر علاقوں میں نشانہ بنایا ہے، اور وہاں پر کم از کم 6 افراد کی ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں، کچھ افراد کی زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں ایران سے۔ یہ صحت کے جو وزارت ایران کی، اس کی حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں۔ اب تک تو صورتحال یہ ہے اس جنگ کو رکوانے کے لیے تاہم عالمی سطح پر کوششیں تیز کر دی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے آج ایرانی صدر سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، اور خاص کر کے خطے کی صورتحال اور ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کے بارے میں خصوصی گفتگو کی ہے۔ انہوں نے دونوں
ملکوں پر یہ زور دیا ہے کہ جنگ کا خاتمہ دونوں ملکوں میں جو ہے بات چیت کے ذریعے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو نواز شریف کے فون کے بعد کچھ ہی گھنٹوں کے بعد جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کل کو جو ہے ایران کو دھمکی دی تھی کہ آپ حمزہ کو اگر 48 گھنٹہ میں ایران نہیں کھولتا تو اس کے تمام تر جو بجلی گھر ہیں اور توانائی کے ہیں اور دیگر جو میزائل رکھے گئے ہیں جہاں پر سے اس کو حملہ کیا جائے گا وہاں پر۔ تو دھمکی کے عین وقت جب دھمکی کا ٹائم 48 گھنٹہ پورا ہونے والا تھا آج، تو اسی دن کے بعد اب تازہ ترین یہ خبر آ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں میڈیا سے گفتگو کی ہے اور ٹویٹ بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکی فوجن کو کوئی 5 دن کے لیے جو ہے نہ اس ایران پر حملہ نہ کریں، نہ ہی اس کے منصوبے بجلی گھروں پر حملہ کیا جائے، کیونکہ ایران سے ہماری بات چیت شروع ہو چکی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ 5 دن کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے، کیونکہ متوقع بات چیت جو ہو رہی ہے وہ اس میں کامیابی ہوتی ہے تو یہ جنگ مکمل طور بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تاہم اسی بیان کے بعد ادھر اسرائیل سے بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل کو بھی امریکہ نے روکا ہے کہ وہ فی الحال کوئی حملہ نہ کرے اس کے بجلی گھروں سمیت مختلف تیل کی ذخیروں اور اس کے علاوہ جو اس کے جو جنگی ڈیپوز ہیں وغیرہ ان کو روکا گیا ہے۔ اب خبر اسرائیل سے یہ تصدیق نہیں مگر پاکستانی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے، ہم نیوز دیگر چینل رپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ خبر ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے 5 دن کی مہلت دی ہے، 5 دن میں بات چیت کیا ہوگی۔ اب جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں یہ لوگ جب تک آپ کو پوچھے گا کہ یہ خبر آ رہی ہے کہ رائٹر سے جو ایک خبر رسائی ایجنسی ہے اس کی جانب سے خبر آ رہی ہے کہ پاکستان اسلام آباد ثالثی کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ آئندہ ہفتے جو ہے امریکہ اور ایران کی بات چیت یہاں اسلام آباد میں ہوگی۔ دونوں ملکوں کو ثالثی کے لیے اسلام آباد تیار ہو گیا ہے اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ اسلام آباد میں دونوں ملکوں کے درمیان امریکی نائب وزیر اعظم اس ڈائلاگ میں شرکت کریں گے۔ ایران کی جانب سے مختلف ملک جو ہیں وہ بھی شریک ہوں گے، ایران بھی شریک ہوگا۔ تو ڈائلاگ کی باتیں آ رہی ہیں، ابھی کنفرم اس بات کی خبر کی نہیں ہے مگر کچھ ذرائع اس بات کی خبر کر رہے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پر یہ خبر چل رہی ہے کہ اسلام آباد ثالثی کر رہا ہے، کیونکہ آج وزیر اعظم نے ایران کے صدر سے گفتگو کی تھی اور اس معاملے پر گفتگو کی تھی۔ اس کے بعد ہی ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ 5 دور جنگ کو ملتوی کرنا اور اسی معاملے کی کڑی ہے۔ جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کہ یہ خبر آ رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد اس میں ثالثی کا کردار ادا کرے گا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر ڈائلاگس ہوں گے اور ڈائلاگ کے اندر اگر ایران، اسرائیل اور امریکہ اگر جنگ پر خاتمے کے ڈائلاگ کے ذریعے باضابطے کامیاب ہوتے ہیں تو یہ جنگ ختم ہو جائے گی۔ اگر ڈائلاگس باتیں کامیاب نہیں ہوتی تو پھر جنگ یہ جیسے جاری ہے اسی طرح جاری رہے گی۔ اس وقت کی عام ڈیولپمنٹ تھی، اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔